نکاح کے لیے جتنے عزیز و قارب کو دعوت دی گئی تھی سارے جمع ہو چکے تھے۔ نکاح خواہ کے آنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ لڑکے اور لڑکی والے دونوں اپنے اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت میں مگن دکھائی دے رہے تھے۔ احمد، جس کا کچھ ہی دیر میں نکاح ہونے والا تھا، وہ دوستوں کے گھیرے میں تھا اور شرارتی دوستوں سے جتنا ممکن ہو پا رہا تھا وہ اس سے تنگ کرنے میں لگے تھے۔ ایک دوست نے شرارتاً طنز کیا، احمد کو سب آخری بار غور سے دیکھ لو، یہ آج کے بعد نظر نہیں آئے گا۔ دوسرے دوست نے فوراً جواب دیا، کیوں، کسی سے ادھار لے کر غائب ہونے لگا ہے کیا؟ یہ کہنا تھا کہ سب دوستوں کے بیچ ایک کہکا گونجا۔ تیسرے دوست نے مزید وضاحت کی، نہیں یار، ادھار لے کر غائب ہونے والے پھر بھی مل جاتے ہیں، مگر بیوی کے غلامی میں آنے والے دوست پھر کبھی نہیں ملتے۔ پھر سے کہکا گونجا تھا، یعنی تم لوگوں کو لگتا ہے کہ احمد بیوی کا غلام بننے والا ہے؟ چوتھے دوست نے جان بوجھ کر سوال پوچھ لیا۔ دوسرے دوست نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک اور طنز کیا، کیا مطلب لگتا ہے، یہ بنا بنایا غلام ہے۔ کہکوں کے بیچ دوستانہ طنز کے تیر چاروں طرف سے احمد پر برسائے جا رہے تھے، مگر وہ نکلی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے خاموش بیٹھا تھا۔ نکاح کے ذرا برابر خوشی نظر نہیں آ رہی تھی اس کے چہرے پر، لیکن وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی کو کوئی شک نہ ہو، اور کافی حد تک تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ دوستوں کے بیچ پھنسا ہوا دلہا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا کہ وہ کس طرح اس ماحول سے باہر نکل کر کھلی فضا میں سانس لے سکے۔ ہر گزرتا لمحہ اور دوستوں کی نوک جھوک اس کے دل پر بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ احمد کے ایک دوست نے سامنے سے آتے ہوئے ایک خوبرو نوجوان کو آتے دیکھ کر مخاطب کیا، واہ بھائی واہ، آج تو لگتا ہے سورج مشرق کی جگہ مغرب سے طلوع ہوا تھا۔ زارون صاحب نے بھی بالآخر ہمیں ملاقات کا شرف بخش دیا۔ زارون مسکراتا ہوا آیا، سب سے مصافحہ کیا اور اپنے بڑے بھائی احمد سے مخاطب ہوا، بھائی آپ کو بلا رہے ہیں اندر۔ یہ بات احمد کے لیے تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہ تھی، وہ تو خود بھی رائے فرار ڈھونڈ رہا تھا۔ احمد فوراً اٹھ کر چلا گیا۔ زارون احمد کے دوستوں سے باتوں میں لگ گیا، زارون تم تو کافی عرصے بعد آئے ہو انگلینڈ سے، پاکستان آنے کا دل نہیں کر رہا تھا کیا؟ ایک دوست نے پوچھا۔ زارون نے مسکرا کر جواب دیا، جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں پچھلے سال بھی آنا چاہ رہا تھا، مگر پھر سوچا اگلے سال بھی کہ شادی ہے تو ایک ساتھ ساری چھٹیاں لے کر پاکستان چلا جاؤں گا۔ تو معصوف بھائی کی شادی کے لیے آیا ہے، دوسرے دوست نے کہا۔ یوں کچھ دیر تک باتیں چلتی رہیں، اور تب جب احمد واپس آیا تو اس کے چہرے پر قدرے پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے زارون کے کان میں کچھ کہا اور دونوں بھائی وہاں سے نکل آئے۔ زارون کو ایک طرف لے جا کر احمد نے التجائی لہجے میں کہا، میرے بھائی میرا ایک کام کر لو گے نا؟ زارون نے احمد کو یقین دہانی کرائی کہ اس سے جو بھی ممکن ہو سکے گا وہ ضرور کرے گا۔ احمد نے اپنے اعصاب جمع کیے اور زارون کو جو بات بتائی وہ زارون کے لیے بہت ہی ناقابل یقین تھی۔ احمد کا مطالبہ کہ زارون اس کی جگہ کچھ دیر بطور دلہا وہاں بیٹھا رہے تو یہ کیوں کر ممکن تھا؟ زارون کچھ دیر تو اسی مطالبے کو ہضم ہی نہیں کر پا رہا تھا، مگر پھر بڑے بھائی کے اصرار پر مان گیا۔ احمد نے اسے کچھ دیر میں واپس لوٹنے کا کہہ کر اعتماد میں لیا اور وہاں سے چل دیا۔ نکاح سے کچھ دیر تک وہ ہی صوفے پر بیٹھا رہا، دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ تقریباً گھنٹہ گزر گیا، نکاح خواہ بھی پہنچ چکا تھا، دیگر عزیز و قارب بھی موجود تھے، مگر ابھی تک اگر کوئی موجود نہیں تھا تو وہ احمد تھا جس کا نکاح ہونا تھا۔ زارون سمیت احمد کے دوستوں اور گھر والوں نے اسے بہت بار فون کیے، مگر نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ دلہن نے نکاح میں تاخیر کی وجہ پوچھی تو اس کے گھر والوں نے اس سے بات چھپائی رکھی اور احمد کے قریبی رشتہ داروں کے آنے کا بہانہ بنا کر اسے ٹال دیا۔ زارون کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، وہ کہاں تلاش کرے احمد کو، کیونکہ اس کے سارے جانے والے سارے دوست یہیں موجود تھے۔ انہی سوچوں میں کچھ دیر گزری تھی کہ زارون نے موبائل کی گھنٹی بجی، دیکھا تو کوئی ان نون نمبر سے کال آ رہی تھی۔ زارون نے موبائل جیسے ہی کان سے لگا کر کچھ بولنا چاہا، آگے سے احمد کی آواز سنائی دی، زارون میں ہوں احمد، میری بات سنو، کیا تمہارے ارد گرد کوئی ہے؟ زارون نے ہاں میں جواب دیا۔ احمد نے اسے ایک طرف ہونے کو کہا کہ جہاں سے کوئی ان کی باتیں نہ سن سکے۔ جی بھائی، میں باہر آ چکا ہوں، کیا ہے بتائیں، اور آپ ہیں کہاں؟ سب انتظار میں ہیں، نکاح خواہ بھی آ چکا ہے۔ زارون نے فکر مندی سے ایک ساتھ کئی سوالات پوچھ لیے۔ زارون میری بات سنو، میں نہیں آ سکتا، میں پہلے سے ہی شادی کر چکا ہوں، مگر میں گھر والوں کے سامنے یہ سب کہہ نہیں پا رہا تھا۔ تم مرحا سے نکاح کر لینا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ احمد نے اس کے بعد کیا کچھ کہا تھا
زارون نے کچھ نہیں سنا نہ ہی سمجھ سکا کیونکہ اس پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ دیوار کے سہارے نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ہزاروں خیالات دماغ کے پردے سے ٹکرا کر لوٹ جاتے اور زارون کے لیے ڈھیر سارے سوالات کھڑے کر دیتے کہ عمر کی اس حرکت کا ازالہ اب نہ جانے کتنے لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ زارون نے سب سے پہلے اپنے والدین کو بتائی اور ان کو اعتماد میں لیا تاکہ جلدی سے کوئی متبادل لاہ عمل طے کیا جا سکے۔ زارون کے والدین نے تو جیسے تیسے بات قبول کر لی، مگر لڑکی والوں کو اب یہ بات کس طرح بتائی جائے یہ سوالیہ نشان بنا رہا۔ زارون نے اپنے والد سے کہا کہ ہمت کر کے میرا کے والد سے بات کریں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میرا کے والد کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ میرا دلہن کے لباس میں ملبوس روتے روتے ہسپتال پہنچی اور جتنی دیر تک وہاں رہی وہ مسلسل روتی رہی۔ ڈاکٹرز نے کچھ ہی دیر بعد مریض کو گھر لے جانے کا کہا اور اسے ٹینشن نہ دینے کی بھی تجویز دی۔ زارون کے والد نے میرا کے والد سے کہا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میرا کا نکاح زارون سے کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کی مجبوری اور میرا کے والد کی طبیعت کی ناسازگی، اوپر سے میرا کے دکھ کے احساس، ان سب مجبوریوں نے زارون کو حامی بھر لینے پر آمادہ کر لیا۔ میرا کے والد جب میرا سے پورے واقعے کا ذکر کیا تو اس نے زارون سے نکاح کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ جب سے یہ لوگ ایک بار دھوکہ دے چکے ہیں تو یہ دوسری بار بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آئیں گے۔ زارون یہ سب سن رہا تھا اور اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ 3 سال بعد انگلینڈ سے اس سب مسائل کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو خوشیوں میں شرکت کرنے آیا تھا، مگر یہاں تو منظر ہی اکثر بدل گیا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر وہاں کھڑا ان کی باتیں سن رہا کہ کس طرح ایک مجبور باپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ زمانے کے لیے یہ لمحہ ایک تماشے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، جس میں ہر ایک اپنی مرضی سے کردار کشی کرتے ہوئے دکھائی دے گا، کیونکہ نکاح سے کچھ دیر پہلے دلہا لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ سب الزامات اور طعنے زندگی بھر تمہارے اور ہم سب کی زندگیوں سے جڑے رہیں گے۔ کافی بحث و تکرار کے بعد میرا نے حامی بھر لی تھی، مگر زارون کے لیے منظر اتنا اچانک تبدیل ہو گیا تھا کہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرے اور کس سے جا کر اظہار کرے۔ میرا کے والد باہر آئے اور زارون سے التجا کی کہ اس کی بیٹی کو اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہو سکے تو میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ زارون نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کی بیٹی کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھے گا۔ تسلی جھوٹی تھی کیونکہ زارون سب سن چکا تھا اور اسے پتا چل چکا تھا کہ میرا کو زبردستی راضی کیا گیا ہے اور وہ زارون میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی، مگر تسلی تو اس کے باپ کو دینی ہی تھی، چاہے جھوٹی ہی کیوں نہ تھی۔ مگر زارون سے بالکل بھی یہ جھوٹی تسلی کسی مکر یا فریب سے نہیں دی تھی، بلکہ وہ بدلنے والے حالات اور میرا کی اس کے بارے میں رائے سے دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ نکاح کے وقت جب قریبی لوگوں نے احمد کے بجائے زارون کے ساتھ میرا کا نکاح ہوتے دیکھا تو کافی چہم گوئیاں ہوئیں، مگر بات قریبی لوگوں تک محدود رہی اور یوں یہ بدنامی کا خطرہ کافی حد تک ٹل گیا۔ نکاح سے اگلے دن ولیمہ ہوا اور شام کو رخصتی بھی ہو گئی۔ شادی بظاہر تو شادی تھی، مگر اندر سے شادی والی کوئی خوشی، کوئی جھلک نہیں تھی۔ اس میں سہاگ رات کو جب زارون کمرے میں آیا تو میرا دلہن بنی انتظار کر رہی تھی۔ دونوں جانب سے سرد مہری بہت زیادہ تھی۔ زارون آ کر پاس بیٹھ گیا اور بجائے وہ گھونگھٹ اٹھاتا اسے منہ دکھائی دیتا، وہ چہرہ دوسری طرف کیے کافی دیر خاموش رہا۔ میرا سمجھ گئی تھی کہ زارون کو بھی زبردستی اس رشتے کے لیے راضی کر لیا گیا ہے۔ زارون نے لمبی سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے اوپر چھت کی طرف دیکھا اور پھر میرا پر ایک نظر ڈالی جو ابھی تک گھونگھٹ اٹھائے جانے کے انتظار میں تھی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ ہم دھوکے باز ہیں؟ زارون نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میرا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ پھر سے مخاطب کرنے لگا، دھوکے باز ہیں ہم، ہے نا؟ میرا اس بار بھی خاموش رہی اور اس کی یہی خاموشی زارون کے غصے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ اٹھا کر اتنا کہہ کر واش روم جانے لگا کہ اگر ہم اتنے بے اعتبار ہیں تو شادی کرنے کی کیا ہی ضرورت تھی۔ دلہن جو مسلسل اس لیے خاموش تھی کہ ابھی اس کا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا گیا تو کسی بھی قسم کی تلخ کلامی مناسب نہیں تھی، مگر اب میرا کا غصہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے گھونگھٹ اٹھا کر نیچے پھینک دیا اور کرختگی سے جواب دیا، ہاں نہیں کرنی تھی مجھے یہ شادی، زبردستی میرے پاؤں میں یہ بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، دھوکا ہوا ہے میرے ساتھ، سنا تم نے، دھوکا دیا ہے تم لوگوں نے مجھے۔ زارون کے قدم وہیں رک گئے تھے۔ وہ میرا کے قریب آیا اور اسے کچھ دیر تک دیکھتا رہا۔ میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تمہارے ساتھ، مجھ پر غصہ کرنے کی بجائے جا کر اپنے گھر والوں پر غصہ کرو جنہوں نے تمہیں میرے سر پر سوار کر دیا ہے۔ میرا غصے سے لال ہوئی جا رہی تھی۔ ہاں تو تم بھی میری محبت تھوڑی تھے، مجھے شوق نہیں تھا کہ تم سے شادی کرنے کا، میرا چلائی تھی۔ زارون نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ چلانے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد تمہیں چھوڑ دوں گا، بہت جلد، ابھی اسی وقت ختم کرو اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تمہیں۔ میرا کی اس بات کو وہ نظر انداز کر کے واش روم میں کپڑے بدلنے کے لیے داخل ہوا۔ باہر آیا تو بیڈ سے تکیا اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا۔
मीरा को ज़ारून की सरकत पर ताज्जुब हुआ। वो इसके करीब आई और उससे बेजारी की वजह पूछी, मगर ज़ारून ने कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। नहीं करनी बात तो मत करो, भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। ये कहकर वो भी दुल्हन वाला लिबास तब्दील करने वॉशरूम में दाखिल हुई। रात भर कमरे में बेजारी मंडलाती रही। दोनों में से एक भी नहीं सो पाया था, क्योंकि दोनों में से किसी की ने भी नहीं सोचा था कि इनकी जिंदगी की वो हसीन रात जिसमें इंसान शरीके हयात से प्यार और मोहब्बत भरी बातें करते और खुशियां समेटते हैं, ये इसी तरह एक दूसरे से बेजार बैठे होंगे। रात दोनों के लिए काफी लंबी हो गई थी और इंतहाई भारी भी। दूर से जब फजर की अजानें सुनाई देने लगी तो गहरी रात में छाई हुई खामोशी का जोर टूट गया और नए नवेला जोड़ा जो एक दूसरे से बेजार लेटे हुए सोने की कोशिश कर रहे थे, अब एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने लगे थे। ज़ारून ने उठकर वजू किया और बाहर निकल गया। मीरा को इतनी बेजारी की तवक्का नहीं थी, मगर वो कर भी क्या कर सकती थी। बोझल कदमों के साथ उठ के नमाज की तैयारी करने लगी। जब ज़ारून वापस आया तो रोशनी कुछ हद तक फैल चुकी थी। मीरा जानमाज पर बैठी ज़ारून को आता देखकर नजरअंदाज करने लगी। सुबह नाश्ता करते वक्त घर वालों ने दोनों के बीच की कशीदगी को महसूस किया। ज़ारून के वालिदैन और बहन ने नई नवेली दुल्हन की खूब आओ भगत की, मगर रात की तलखी अभी भी हलक में थी, जो आस्ता आस्ता नीचे उतरकर खून में शामिल होने लगी थी। और यह तासर दोनों तरफ बराबर था। शादी का घर हो तो गुमान होता है कि घर में हर तरफ खुशियां हों, मगर यहाँ सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। शादी खुशियों की जगह उलझन, परेशानी और तनाव लेकर आई थी। कई दिन गुजर गए, मगर मीरा और ज़ारून के बीच फासले कम होने की बजाय बढ़ते चले गए। ज़ारून रोज रात को दोस्तों के साथ घर से बाहर रहता और जब घर पर होता तब भी मीरा और उसके बीच कोई बात नहीं होती थी। ज़ारून देर से आकर कमरे में मौजूद बीवी को यूं नजरअंदाज करने लगता जैसे वो कमरे में मौजूद ही ना हो। मीरा भी जिद की पक्की थी। वो भी हर मामूली सी मामूली बात को नोट करने लगी थी और ईंट का जवाब पत्थर से देने का इरादा दिल में लिए बैठी रहती। जरा सी किसी बात पर तलख कलामी हो जाती तो मीरा की आवाज कमरे के दरो दीवार से बाहर साफ सुनाई देने लगती। घर वाले भी अब खामोशी इख्तियार करते, क्योंकि अहमद की हरकत के बाद वो लोग कुछ भी कहने का इखलाकी जवाब खो बैठे थे। लिहाजा मीरा की तरफ से कोई बात हद से तजावुज भी कर जाती तो वो लोग दरगुजर करते। शादी को तकरीबन हफ्ता हो चुका था। रात को मीरा अपने मैके से फोन आया कि परसों हमने दावत रखी है तो ससुराल के सभी लोगों की दावत दे रहे हैं। मीरा ने कहा, मुझे लगा ससुराल को दावत पर बुलाने वाली रस्म भी नहीं करने वाले थे आप लोग। मुझसे तो जान छुड़ाने का जैसे बहाना चाहिए था आप सबको। मीरा बहुत तलख हो गई थी। बजाय खुश होने के वो अपने मैके से भी बात बात पर उलझने लगी थी। ज़ारून मामूल के मुताबिक रात के इस पहर भी दोस्तों के साथ था। वो इंतजार करने लगी कि जब ज़ारून आएगा तो इसे बता देगी कि परसों ज़ारून के ससुराल ने दावत रखी है। इंतजार आज कुछ ज्यादा लंबा हो गया और ज़ारून ने आज जब घर में कदम रखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। पहले भी वो देर से आया करता था, मगर 12 बजे तक वो आ जाया करता। मीरा सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। ज़ारून जब अंदर आया तो उसे सामने मीरा को सोफे पर सोया हुआ देखकर उसे मीरा पर सख्त गुस्सा आया। उसे हाथ से पकड़कर जोर से हिलाया। उठ जाओ यहाँ से, जाओ अपनी जगह पर सो जाओ जाकर। ये पहली बार ज़ारून ने मीरा को छुआ था। मीरा की जोर के झटके से आंख खुल गई। ओ आई एम सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। वो उठ गई तो ज़ारून तकिया लेकर सोफे पर लेट गया। ये ड्रामों वाली हरकतें मेरे साथ मत क्या करो, समझ तुम, ज़ारून ने गुस्से में कहा। मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा, तो आंख लग गई, मीरा ने मासूमियत से कहा। हाँ तो किसने कहा था इंतजार करने को, मत क्या करो मेरा इंतजार। ज़ारून के लहजे में अब भी बेजारी थी। तुम्हारे ससुराल वालों ने दावत रखी है परसों, तो परसों वहां जाना है, बस ये बताना था। ये कहकर वो जाने लगी कि ज़ारून के जवाब ने उसके कदम रोक लिए। हाँ चली जाना और जिधर मर्जी जाना चाहे जा सकती हो, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मीरा को लगा जैसे वो बिल्कुल ही लापरवाह हो चुका है इसके लिए। बीवी होने के बावजूद भी वो इतने गैर मानूस लहजे में क्यों कर बोलता है उसके साथ। मुझे नहीं, हम सबको दावत दी है, खासकर तुम्हें, क्योंकि रस्म दुल्हे के लिए होती है, मीरा ने वजाहत की। मगर ज़ारून ने यह कहकर इनकार कर दिया, जब हम दोनों इस शादी को नहीं मानते तो क्या फायदा इन रस्मों का, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता। बाकी घर वालों के साथ तुम जाना चाहो तो चली जाना। मीरा के लिए सब बर्दाश्त से बाहर था और वो भी थोड़ी ही देर में आपस से बाहर हो गई। ठीक है, नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन अब ये रोज की चिक चिक में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब हम दावत पर नहीं, सीधा कोर्ट जाएंगे और ये किस्सा खत्म कर देंगे। ज़ारून उठ के सीधा बैठ गया। कोर्ट भी साथ नहीं जा रहा मैं, और रही बात रिश्ता खत्म करने की, तो ये शौक भी तुम्हारा बहुत जल्द पूरा कर दूंगा, लेकिन सही वक्त आने दो। रात को देर तक दोनों के बीच बहस तकरार होती रही, मगर कोई मिस्बत हल नहीं निकल सका, क्योंकि दोनों अपनी अपनी अना, जिद और अकड़ में रोज बरोज एक दूसरे से सबको ले जाने में लगे थे। सुबह मीरा ने बाकी घर वालों को भी आगाह कर दिया और सबने खुशी खुशी दावत कबूल की, मगर असल मसला अभी वही का वही था। उसने दोपहर को फिर से ज़ारून से बात की कि क्या वो अपनी जिद और अकड़ को एक दिन के लिए भी मौखर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बात से ज़ारून के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दोपहर का खाना खाकर जब मीरा की सारी बातें सुनी अनसुनी करके बाहर निकलने वाला था
تو میرا نے غصے میں اسے اتنا کچھ کہہ دیا کہ جس سے گھر والوں کو لگا شاید نوبت طلاق تک آ جائے گی، مگر زارون نے باہر جانے کو ترجیح دی۔ شام تک گھر میں صرف سناٹا اور اداسی تھی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شادیاں تو خوشیاں لے کر آتی ہیں، مگر یہاں سب کچھ الٹا کیوں ہو رہا ہے۔ نکاح کے دن اب تک سکون کا لمحہ نہیں گزرا تھا اس گھر میں۔ احمد کی غلطی کی سزا دو خاندان بھگت رہے تھے، اور احمد کی غلطی کے بعد میرا اور زارون کی انائے ضد اور اکڑ بھی تھی، جس سے روز گھر میں دانے جنگ کا منظر پیش کرتا۔ رات کو زارون کھانے کے لیے بھی نہیں آیا اور نہ ہی میرا اپنے کمرے سے نکلی۔ زارون کی بہن نے میرا کو کھانے کا کمرے میں ہی بھیج دیا۔ کل رات کو دعوت ہونی تھی اور یہاں دلہا جانے سے انکاری تھا۔ میرا سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ وہ زارون کے بنا جائے گی تو کیا جواب دے گی لوگوں کو کہ دلہا کیوں نہیں آیا۔ آج رات پھر سے زارون سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر دوپہر کو جو ہوا اس کے بعد زارون گھر آئے گا بھی یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ میرا انتظار کرنے لگی، بے مقصد انتظار جس کے نتیجہ اسے بخوبی اندازہ تھا، مگر اس بے مقصد انتظار کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ دیوار پر لگے گھڑیال نے 12 بجتے ہی گھنٹی بجا دی۔ کمرے میں ٹہلتے ہوئے بار بار گھڑیال کو دیکھتی رہی۔ زارون کے آنے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے فون کرنے کا سوچا مگر جب موبائل اٹھایا تو اسے یاد آیا کہ دونوں نے کبھی نمبر ایکسچینج ہی نہیں کیے تھے۔ زارون گھر دیر سے آیا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی معمول کی طرح تکیہ لیا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ میرا اس کے پاس آئی مگر کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کہاں سے بات شروع کرے۔ کل اگر ہمارے ساتھ چلے جاؤ تو، میرا نے توڑ توڑ کر مشکل سے جو جملہ بنایا تھا وہ زارون کے گھونڈنے کے انداز سے نامکمل ہی رہ گیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ گھر آتے ہی کوئی نہ کوئی بحث شروع کر دیتی ہو، آخر چاہتی کیا ہو تم؟ زارون اس پر چلایا تھا اور میرا ڈر کے مارے 2-3 قدم پیچھے چلی گئی تھی۔ وہ سہم گئی تھی کیونکہ زارون پہلی بار اتنا تیز بولا تھا۔ وہ نظر جھکائے کھڑی رہی اور اگلے کچھ لمحوں تک اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل سکا۔ اب جاؤ سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، زارون نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ میرا کھڑی رہی اور ہمت کر کے پھر سے کچھ کہنا چاہا۔ تمہارے بغیر جانا بالکل بے معنی ہے، میرا نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا۔ زارون نے پھر سے انکار کر دیا، مگر میرا نے تیسری بار کوشش کی۔ زارون پلیز، بس 1-2 گھنٹوں کی بات ہے، پھر تم کوئی بہانہ کر کے واپس آ جانا پلیز، ورنہ تو وہ سب مجھ سے طرح طرح کے سوالات کریں گے، التجائی انداز میں کہتے ہوئے میرا کی آنکھوں میں آنسو کناروں پر تیرتے ہوئے نظر آنے لگے تھے۔ زارون غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر زور سے بیڈ پر گراتے ہوئے پھر سے چلایا۔ چپ کر جاؤ پاگل عورت، یہ ایک بات سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے میری۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور میرا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پوری رات وہ اسی دکھ کے ساتھ سونے کی کوشش کرتی رہی کہ کل کو وہ دعوت میں لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی وہ خود بھی نہیں جانتی۔ اگلے دن صبح سے شام تک میرا سوچتی رہی کہ وہاں آپ کے سامنے کیا بہانہ بنایا جائے۔ شام کو وہ تیار ہونے لگی تو ضرور بلیک پینٹ پہن کر اس کے سامنے ہی کمرے سے نکل گیا۔ میرا کو بہت دکھ ہوا، مگر اسے اندازہ تھا کہ اب کچھ ہونے والا نہیں، جو بھی ہو اکیلے ہی جانا پڑے گا۔ وہ باہر آئی تو ساس سسر اور نند گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی آ کر پیچھے ساس اور نند کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر خاموشی کے بعد میرا نے خاموشی توڑ دی۔ ڈرائیور نہیں آ رہا کیا؟ ڈرائیور بس آنے ہی والا ہے، اس کی نند کی اس بات پر وہ تینوں ہنس پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا نے جو دیکھا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ضرور نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ میرا کے چہرے پر خوشی کی ایک واضح لہر دوڑ گئی۔ وہ باہر سائیڈ مرر سے اسے دیکھتی، ایک خوبصورت نوجوان جو کالے کوٹ پینٹ میں مزید پر اثر لگ رہا تھا۔ اتنے دن لگ گئے تھے میرا کو زارون کو اتنے غور سے دیکھنے کے لیے۔ میرا کے بارہ دیکھنے کے اس عمل کو زارون نے نوٹ کر لیا تھا۔ بٹن دبا کر سائیڈ مرر کی پوزیشن کو ہلکا سا بدل دیا۔ میرا سمجھ گئی کہ زارون نے اسے نوٹس کر لیا تو شرمندگی سے دوبارہ اس طرف نہیں دیکھا۔ وہ سب آپس میں پورے راستے باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے، سوائے میرا کے جو خاموش بیٹھی رہی، مگر وہ خوش تھی کہ زارون ساتھ آ گیا۔ اگلے ہی لمحے ایک مایوس کن خیال نے خوشی کی عمارت کو زمین بوس کر دیا۔ کہیں یہ ہمیں وہاں ڈراپ کر کے چلا تو نہیں جائے گا؟ ہاں یہ ایسا ہی کرے گا، ورنہ یہ تو آنے کو راضی نہیں تھا۔ اس طرح کے کئی سارے خیالات ذہن میں یکے بعد دیگرے آنے لگے۔ میرا کا گھر پہنچ چکا تھا۔ سب گاڑی سے باہر اترے ہوئے میرا کے گھر والوں سے ملنے لگے۔ زارون بھی وہیں تھا، سب سے خندہ پیشانی سے ملتا رہا۔ اب میرا کے دل کو تسلی ہوئی کہ وہ نہیں جائے گا۔ سب کے چہرے پر خوشی تھی۔ مہمان میزبان نہیں دے کر خوش تھے اور میزبان مہمانوں کی خندہ پیشانی سے سب کے ساتھ گھل مل جانے پر خوش تھے۔ میرا بھی خوش تھی، اور کیوں خوش تھی شاید وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ اس کی کزن زارون کی تعریف کرتے ہوئے اسے چھیڑ رہی تھی۔ کوئی کہتی اتنے پیارے بندے کے ساتھ تو دن رات محبت بھری باتیں ہوتی ہوں گی، تو کوئی یہ کہہ کر چھیڑنے لگتی کہ کون سا وظیفہ کرنے لگی تھی جو اتنا ہینڈسم بندہ ہاتھ لگ گیا۔
اور جب بھاری اس کی سب سے قریبی کزن اور دوست آئی تو اس نے حد ہی پار کر دی، یہ کہہ کے کہ تمہارے تو دن اور راتیں دونوں مزے میں ہوں گے۔ میرا نے مسکراتے ہوئے ہر بات کو نظر انداز کر دیا، مگر اندر سے دل پر بوجھ بڑھنے لگا۔ ان سب لوگوں کے لگائے گئے اندازوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ کھانے کے بعد کھیر لائی گئی تھی جسے دلہا دلہن نے چمچ سے ایک دوسرے کو کھلانا تھا۔ زارو نے یہاں بھی خندہ پیشانی سے پہل کے چمچ سے میرا کو کھیر کھلائی۔ میرا بھی اسی طرح کیا اور یہ میٹھی رسم سب لوگوں نے موبائل فونز میں تصویروں اور ویڈیوز کی صورت میں محفوظ کر لی تھی۔ دونوں ایک ساتھ بہت ہی اچھے لگ رہے تھے، ایسے لوگوں کا کہنا تھا کہ مگر حقیقت میں دونوں کے بیچ بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ دعوت سے واپسی پر میرا بھی حیرت سے مبتلا تھی کہ زارون اس قدر اچھی ایکٹنگ کر لیتا ہے۔ کمرے میں آتے ہی میرا نے مذاق میں طنز کیا کہ ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو، بالی ووڈ میں ہوتے تو آسکر ایوارڈ جیتے۔ زارون سے یہ بھی مذاق جوابی کارروائی کی امید لگائے میرا کو دکھ ہوا جب زارون نے اسے اپنی اوقات میں رہنے کا کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اس کی ذاتی زندگی میں دخل نہ دے تو اچھا ہوگا۔ دونوں کے بیچ فاصلے برقرار تھے مگر میرا کے باقی گھر والوں کے ساتھ قربتیں بڑھنے لگی تھیں۔ مختصر عرصے میں ساس سسر کی لاڈلی بن گئی تھی اور نند سے اتنی اچھی دوستی ہو گئی تھی جیسے وہ بہت عرصے سے جانتی ہو اسے۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے اور شادی کے تقریباً 3 مہینے بعد جب میرا سے اس کی نند نے مذاق مذاق میں پوچھا کہ وہ خوشخبری کب سنا رہی ہے تو میرا کو تعجب ہوا کہ کس خوشخبری کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ پھر نند نے وضاحت کی کہ نئے شادی شدہ جوڑے سے بھلا اور کس خوشخبری کی توقع کی جا سکتی ہے، تو اس بات پر میرا کے چہرے پر ایک نیم اداسی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا جواب ہونا چاہیے اس سوال کا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں جس سے کسی بھی قسم کی کوئی خوشخبری کی توقع کی جا سکے، بہتر ہے اس گھر میں کوئی ایسی امید ہی نہ رکھے، یہ کہہ کر شکستہ دل کے ساتھ وہ اسے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی نند کو اندازہ تھا مگر آج اس انداز پر میرا نے حقیقت کی مہر لگا دی تھی۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی دونوں کے درمیان موجود خلا پور نہ ہو سکا تھا۔ احمد کی غلطی نے اس قدر مشکل میں ڈال دیا تھا سب کو، شاید احمد کو بھی اندازہ نہ تھا۔ رات کو میرا نے زارون سے دن میں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا۔ یہ اس کی بہن اور اس کے شاس سسر کو بھی کسی خوشخبری کی توقع ہے، جس پر زارون تمسخر اڑاتا ہوا کہنے لگا، خوشخبری؟ ان سب کو واقعی خوشخبری چاہیے ہے؟ خوشخبری بنتی بھی ہے ان کی، اور تمہاری بھی، کیا مطلب؟ میرا نے نہ سمجھی میں پوچھا۔ میں اگلے ہفتے واپس انگلینڈ جا رہا ہوں، میں 1 ہفتہ زائد چھٹی کر چکا ہوں اور چاہتے ہوئے تمہیں بھی آزاد کر دوں گا اس قید سے، تم بھی خوش اور میرے گھر والے بھی۔ تو کیسی لگی میری یہ خوشخبری؟ زارون کی بات سے میرا کے دل و دماغ پھٹنے کو تیار تھے۔ وہ بات کسی آسمانی بجلی سے کم نہ تھی، الجھنیں کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی تھیں۔ طلاق کا خیال بھی اس کی روح کو لرزا دیتا اور پھر اس کا والد تو یہ سن کر جیتے جی مر جائے گا۔ میرا سہم گئی تھی اور اب وہ مکمل خاموش رہنے لگی۔ گھر میں کسی سے زارون کے ارادے کے بارے میں بات نہ کی، نہ اپنے گھر میں کسی سے کوئی ذکر کیا۔ دل میں اس طوفان کی تباہی کا اندازہ لگا کر کانپ اٹھتی۔ اس کی نند جس سے اب بہت اچھی دوست ہو گئی تھی یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ کچھ دنوں سے میرا کی خاموشی اور اداسی کی وجہ پوچھی تو اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ نند وجہ پوچھتی رہی مگر وہ بنا کچھ کہے بہت دیر تک روتی رہی، اور جب دل کا سارا غبار تھوڑا کم ہوا تو زارون کے جانے اور اس کے طلاق دینے کے بارے میں بتایا۔ نند نے اسے دلاسا دیا، ہمارے والدین ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ نند کی تسلی نے اس کے دل میں لاحق خطرہ کو بہت حد تک کم کر دیا تھا، مگر خطرات ابھی موجود تھے کیونکہ زارون جس طرح میرا نے جانچا تھا پچھلے کچھ مہینوں میں وہ کچھ بھی کر گزرنے کو باز نہیں آنے والا تھا۔ بات زارون کے والدین تک پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے زارون کو تنبیہ کی اگر اس نے کسی بھی قسم کی کوئی غلط حرکت کی تو اس گھر کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ زارون نے آ کر میرا کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو گھر والوں کی نظروں میں مظلوم ثابت کرنے کے لیے اس کی باتیں جا کر اپنی مرضی سے توڑ موڑ کر پیش کرتی ہے تاکہ سب ہمدردیاں سمیٹ سکے۔ میرا نے وضاحت دی ایسا کچھ نہیں۔ اس کی بہن ضد کرنے لگی تھی کہ کس وجہ سے پریشان ہو تو اسے بتا دیا کہ تمہارا بھائی مجھے جانے سے پہلے چھوڑنا چاہتا ہے۔ زارون نے میرا کی بات سن کر پھر سے تمسخر اڑایا، کیا صرف میں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں؟ کیا تم نہیں چاہتی ہمارا رشتہ ختم ہو؟ جب تمہارا بھی یہی ارادہ ہے تو صرف میں ہی کیوں سب کے نشانوں پر رہوں؟ اپنی مرضی بھی بتا دیتی اسے کہ میں بھی ایسا ہی چاہتی ہوں، مگر نہیں، ڈرامے جو کرتی ہو تم، ڈرامے دیکھ دیکھ کر ڈرامہ کوئین بن گئی ہو۔ ایوارڈ مجھے نہیں تمہیں ملنا چاہیے، کسی ساس بہو کے ڈرامے۔ پھر میرا خاموشی سے کھڑی سنتی رہی۔ جب زارون کہتے کہتے خاموش ہوا تو میرا نے نرم لہجے میں کہا، میں نہیں چاہتی کہ رشتہ ختم ہو، یہ جیسا بھی ہے چلتا رہنے دو۔ زارون کو اس پر ہنسی آئی تھی۔ تم تو چیخ چیخ کر کہا کرتی تھی کہ مجھے آزاد کر دو اس قید سے، لیکن اب کیا ہوا؟ عقل ٹھکانے آ گئی ہے کیا؟ وہ پھر سے ہنسا تھا میرا پر۔ جو بھی سمجھنا ہے سمجھ لینا، لیکن پلیز رشتہ ختم مت کرو۔ میرے بابا پہلے ہی دل کے مریض ہیں، وہ تو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تمہیں جانا ہے تو ضرور جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن رشتے کو برقرار رکھو۔ یہ کہتے ہوئے میرا کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ زارون کا تلخ جواب سن کر کہ وہ مزید کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا اب خود کو اس طوفان کی تباہی کے لیے حسابی طور پر تیار کرنے لگی تھی۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دن کچن میں کام کرتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو کر گر پڑی۔
نند بھی ساتھ کچن میں موجود تھی۔ میرا کو گرتے دیکھ کر وہ جلدی سے زارون کے کمرے کی طرف دوڑی، جہاں زارون لیٹا لیپ ٹاپ میں کچھ کام کر رہا تھا۔ جیسے اسے میرا کی بے ہوشی کا علم ہوا، وہ بھی بہن کے ساتھ کچن کی طرف بھاگا اور میرا کو گود میں اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ ان کے والدین گھر پر نہیں تھے تو زارون نے بہن کو ساتھ لے کر میرا کو جلدی سے ہسپتال پہنچا دیا۔ میرا کو معائنے کے لیے اندر لے جایا گیا۔ زارون کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی بہن رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر صاحب آئے اور انہیں آگاہ کیا کہ کوئی پریشانی والی بات نہیں، مریض کو بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا سامنا رہا، ادویات لکھ کر دے رہی ہیں اور کوشش کریں اسے ذہنی تناؤ سے دور رکھیں اور 1 ہفتے تک اس کے آرام کا بھی دھیان رکھیں۔ میرا کو گھر لیا گیا۔ واپس آئے تو والدین پریشان ہو گئے تھے۔ زارون کی ماں نے میرا کے سر کا صدقہ بھی اتارا اور زارون کے کان کھینچتے ہوئے وارننگ دی، خبردار اگر میری بہو کو ٹینشن دی آج کے بعد۔ زارون دیر تک میرا کو دیکھ بھال کرتا رہا، مگر جب سونے لگا تو میرا کو اس وقت بہت تیز بخار نے آ گھیرا۔ زارون پاگلوں کی طرح آدھی رات کو کمرے میں ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر کچن سے جا کر کپڑا اور فریج سے برتن میں ٹھنڈا پانی بھر کر اس نے کپڑے کو بھگو کر میرا کے ماتھے پر رکھنے لگا، کبھی ہاتھوں اور پیروں پر بھی رکھتا تو بخار کا زور ٹوٹ جائے۔ وہ بخار میں بس ایک ہی بات بار بار زیر لب دہرا رہی تھی، میں کس طرح سب کا سامنا کروں گی۔ اگلے 1.5-2 گھنٹے وہ یہی کرتا رہا اور جب بخار کا زور ٹوٹ گیا تو وہ ساتھ بیڈ پر دوسری طرف تکیا رکھ کر لیٹ گیا، میرا کے پیروں پر ٹھنڈے پانی میں بھگوئی ہوئی پٹیاں رکھنے لگا۔ کب زارون کی آنکھ لگ گئی اسے پتا بھی نہیں تھا۔ صبح جب میرا کی آنکھ ہوئی تو اپنے پیروں میں زارون کو سوتا ہوا پایا۔ زارون کا پورے دن کی تھکن اور پوری رات کا جاگنا میرا کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ سوتا ہوا وہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور کچھ کمال میرا کے حسن نظر کا بھی تھا، کیونکہ وہ بہت ہی پیار سے زارون کو دیکھنے لگی تھی۔ اب اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ اس کی کزن اسے کیوں چھیڑتی رہتی۔ میرا نے جب اپنے جسم پر نظر ڈالی تو بدن پر کپڑے نہ ہونے کے برابر تھے، ٹراؤزر بھی گھٹنوں سے اوپر تک فولڈ کیے گئے تھے۔ زارون کا ایک ہاتھ کپڑا لیے اب بھی میرا کے پنڈی پر پڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی، گال شرم سے پورے لال ہو گئے۔ وہ اسی خیال میں مگن تھی کہ زارون کی آنکھ کھل گئی۔ کیسی ہو؟ زارون نے پہلے اس کے چہرے کو، پھر گردن کو اور پھر پیروں کو چھو کر بخار کا جائزہ لیا۔ میرا کے چہرے پر شرم کے مارے رنگ بدلنے لگے۔ ٹھیک ہوں، میرا نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، یہ تمہاری شرٹ میں نے اتار دی تھی اور یہ ٹراؤزر بھی فولڈ کر دیے تھے۔ بخار بہت زیادہ تھا، میں اس کپڑے کی مدد سے بخار کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا ساری رات۔ زارون نے کپڑا جو کہ اب سوکھ چکا تھا میرا کو ثبوت کے طور پر دکھایا۔ میرا شرم کے مارے صرف اس بات میں سر ہلا سکی، مگر وہ سب اسے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ شریک حیات کے ہونے کا احساس وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی۔ یہ احساس ابھی مکمل نہیں تھا، مگر آدھا ادھورا ہی صحیح، پھر بھی اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی تھی کہ یہ پل کبھی ختم نہ ہو، مگر یہ خواہش فقط خواہش رہی۔ زارون اٹھ کر واش روم جانے لگا، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے واپس مڑا۔ ہاں سنو، میں نے کچھ نہیں کیا سوائے تمہارا بخار کم کرنے کے، تو اگر کوئی شک ہو تو وہ دور کر لو۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ میرا اس معصومیت اور نادانگی پر سوائے ہنسنے کے کیا کر سکتی تھی۔ اگلے 1 ہفتے تک میرا کے سسرال نے میرا کو زبردستی آرام کروایا، باوجود اس کے کہ میرا 4-5 دن بعد ہی مکمل صحتیابی کا کئی بار اعلان کر چکی تھی، مگر سسرالیوں کی ضد کے آگے میرا کی ایک نہ چلی اور مجبوراً ہار تسلیم کر لی۔ جس دن زارون نے جانے کا فیصلہ کیا اس دن وہ دوپہر تک سوتا رہا۔ میرا کو لگا تھا اس کا اس گھر میں وہ دن آخری ثابت ہوگا، مگر اس سے حیرت اور خوشی تب ہوئی جب شام کو زارون نے گھر والوں کو دوستوں کے ساتھ 2 دن کے لیے شمالی علاقہ جات جانے کی خبر سنائی۔ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے وہ گھر سے روانہ ہوا۔ زارون کی یہ حتمی حرکت میرا کی اداسی کا سبب بن رہی تھی تو ساتھ خوشی بھی تھی۔ کیا زارون کم از کم اس رشتے کو ختم کرنے کا ارادہ تو موخر کر چکا۔ شام کو لون میں اپنی نند کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے میرا پر کئی سارے نئے اور حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ تمہارے بھائی نے انگلینڈ جانے کا کہا، ارادہ کیوں بدل دیا؟ میرا نے اپنی نند سے پوچھا۔ ارادہ؟ کون سا ارادہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کو آپ کو اس طرح چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا، نند نے جواب دیا۔ مگر وہ تو بہت سختی سے کہہ چکا تھا جس دن میں انگلینڈ واپس جاؤں گا تو میں اس قید سے آزاد کر دوں گا۔ میرا نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں شاید وقتی غصہ ہوتا ہے بھائی کا، اور اگر زارون بھائی کی کوئی خامی کی بات کی جائے تو یہ بہت بڑی خامی ہے ان کی، جسے وہ کچھ بھی بول دیتے ہیں اور یہ بچپن سے ہی ایسے ہیں، مگر اس کے علاوہ بھائی بہت ہی ملنسار، مخلص اور پیار کرنے والے انسان ہیں۔ ہاں شاید، مگر میری قسمت ہی خراب ہوگی کہ میں ایک اچھے انسان کے ساتھ رہ کر بھی تنہا ہوں، میرا نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ نند نے میرا کے دکھ کو سمجھتے ہوئے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں جس طرح وہ سمجھ رہی ہے۔ وہ بھائی اور اپنے بیچ کی غلط فہمی کا جائزہ لیں، کیا وجہ ہے جو دونوں کے قریب آنے نہیں دیتی؟ بھائی اگر چھوڑنا ہوتا تو وہ کب کا الگ ہو چکا ہوتا، کچھ تو ہے جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں کر پا رہا، ورنہ تو اکثر لڑائی میں تو اس نے بھی بہت بار نیچا دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔ زارون اور میرا کے بیچ جو بھی تھا، مگر میرا اب زارون سے دور جانا نہیں چاہتی تھی، مگر زارون کی طرف سے ابھی بھی وہی بیزاری تھی۔ 2 دن کا کہہ کر زارون دوستوں کے ساتھ گیا تھا، مگر آج 3 دن ہو چکے تھے۔
زارون کے واپس آنے کی کوئی خبر نہ تھی۔ میرا زارون کی کمی محسوس کرنے لگی اور وہ پچھلی 3 راتوں سے صوفے پر ہی سو رہی تھی، لیکن اس رات اسے رہا نہیں گیا اور گھر والوں سے زارون کا نمبر لے کر اسے کال کر دی۔ زارون نے نئے نمبر سے آتی ہوئی کال کو موصول کیا تھا، آواز سنتے ہی چونک گیا تھا۔ وہ میرا تھی اور وہ یقین میں بنا سوچ سمجھے کال ملا چکی تھی۔ زارون نے جب حال چال پوچھنے کے بعد کال کرنے کی وجہ پوچھی تو میرا کے پاس بتانے کو کوئی وجہ نہ تھی۔ اس کی یاد آ رہی تھی، یہی وجہ تھی اور یہ میرا بتا نہیں سکتی تھی۔ فون پر کوئی خاص بات نہ ہو سکی، میرا کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ بات کرنے کا موقع ملا تھا اور وہ بھی ضائع کر دیا اس نے۔ خود کو ملامت کرتی میرا یہ سب سوچ رہی تھی کہ واٹس ایپ پر اسے میسج موصول ہوا۔ واٹس ایپ کھول کر دیکھا تو ڈی پی پر اس خوبصورت انسان کی تصویر تھی جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی بات ہوئی تھی، اور باتیں ادھوری رہ جانے کی وجہ سے وہ خود کو ملامت کر رہی تھی۔ تصویر میں وہ سن گلاسز لگائے کسی گیسٹ ہاؤس میں کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وائس نوٹ جب سنا تو زارون نے اس میں مقررہ دنوں سے 2 دن زائد گزرنے کی وجہ بتائی تھی کہ کیسے اچانک اس کے دوستوں کے آخری دن سکردوں سے چترال جانے کا پلان بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے 2 دن زائد لگ گئے۔ میرا نے اس کا نمبر محفوظ کیا اور اسے اپلائی کیا، انجوائے کریں ٹرپ کو۔ تھوڑی دیر بعد واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ میرا نے جلدی سے دیکھا تو زارون کا میسج تھا، پیاری لگ رہی ہو۔ میرا نے میسج کو دیکھا تو اس کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زارون نے اس کی تعریف کی تھی۔ وہ زارون جو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا، وہ اس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ میرا کو تو کچھ دیر تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیا جواب دے، پھر تھوڑی ہمت کی اور میسج ٹائپ کیا، شکریہ، مگر تعریف کرنے والا زیادہ پیارا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا کہ پتہ نہیں کیا رد عمل آئے گا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد موبائل دیکھتی مگر میسج سین ہونے کے باوجود کوئی رپلائی نہیں آیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے مگر رپلائی نہیں آیا۔ جب رپلائی آیا بھی تو ایک مسکرانے والا ایموجی۔ میرا کو لگا اس نے غلطی کر دی اپنے احساسات کو بیان کر کے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ آئندہ کے لیے وہ اپنے احساسات کو بیان کرتے وقت احتیاط سے کام لے گی، یہ اس نے تہیہ کر لیا۔ اگلے روز زارون شام کو واپس لوٹا۔ گھر میں کوئی سب سے زیادہ خوش تھا تو وہ میرا تھی، لیکن اس نے ایسا ظاہر نہیں ہونے دیا کسی کو، یہاں تک کہ زارون کو بھی نہیں۔ دونوں کے بیچ معمولی کی بات چیت کسی حد تک شروع ہو گئی تھی، جس میں زیادہ تر حصہ میرا ڈالتی کیونکہ زارون ابھی بھی کافی حد تک بیزار سا دکھائی دیتا۔ میرا کے مزاج میں زارون نے بہت بدلاؤ محسوس کیا، وہ زیادہ اس کے قریب رہنے لگی، ہر معاملے میں اس کی پسند ناپسند پوچھنے لگی، اور سب سے بڑی بات جو زارون نے نوٹ کی وہ یہ تھی، میرا ہر بات میں زارون کی خوشی ڈھونڈنے لگی تھی۔ زارون کے دل کی سختی بھی کم ہونے لگی، لیکن نکاح والے دن کی بات جب اسے یاد آتی تو پیچھے دل برداشت ہو کر میرا کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگتا۔ اس رات جب میرا نے اسے بیڈ پر سونے کا کہا تو وہ میرا کو تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا، سوچ لو، ایسا نہ ہو پھر اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑ جائے تمہیں۔ میرا نے مسکرا کر کچھ دیر سوچنے کی ایکٹنگ کی، ہاں ٹھیک ہے، صوفے پر ہی سو جاؤ، چلو ٹھیک ہے، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ زارون نے کندھے چکاتے ہوئے کہا، نہیں، میں تو مذاق میں کہہ دیا۔ میرا نے جلدی سے وضاحت کر دی۔ بیڈ پر لیٹے دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، اور پھر اچانک وہی خیال کہ میرا نے اسے ٹکرایا تھا، وہ اس کی ذات پر انگلی اٹھائی تھی۔ زارون کے دماغ پردے پر رونما ہوا اور ہنسی خوشی ہونے والی گفتگو یکدم سے ایک انجان سی بات احساس میں بدل گئی۔ زارون نے اٹھ کر تکیہ ہاتھ میں لیا اور صوفے پر لیٹ گیا۔ میرا کو لگا شاید اس کی کسی بات سے زارون کو برا لگا۔ اس نے زارون سے اس رویے کی وجہ پوچھنے کی کوشش کی، مگر زارون نے کوئی جواب نہیں دیا، کبھی اچھا برتاؤ تو کبھی اجنبیوں جیسا سلوک۔ یہ زارون کا میرا کے ساتھ معمول بن گیا۔ میرا بے ممکن کوشش کرتی کہ زارون کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ ہو، مگر وہ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی زیادہ دیر تک زارون کے مزاج میں بہتری نہ لا پاتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد دوپہر کو زارون لان میں بیٹھا موبائل میں مصروف تھا کہ اسے انگلینڈ سے کال آئی اور کال پر اسے بتایا گیا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ وہ بنا اطلاع کے مقررہ وقت سے زائد چھٹیاں کر چکا، اور دوبارہ اس کے انگلینڈ میں موجودہ رہائشگاہ پر نوٹس بھی بھیجا گیا، مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ کچھ دیر کے لیے زارون کو ہوش و حواس کام کرنا چھوڑ گئے، وہ آسمان کو متلاشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ دکھ اور رنج کی وجہ سے جب کمرے میں آیا تو میرا نے اس کے چہرے پر اداسی کا اندازہ لگاتے ہوئے وجہ پوچھی۔ زارون کچھ دیر جواب دینے سے قاصر رہا اور بت بنا ساکت بیٹھا رہا، پھر رونے لگا۔ اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا، ایک نوکری تھی وہ بھی چلی گئی۔ میرا نے زارون کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے حوصلہ دیا، سب بہتر ہو جائے گا، مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا مشکل وقتوں میں۔ لیکن زارون کی آنکھوں سے آنسو لگاتار جاری تھے۔ میں سب کے لیے تو نہیں آیا تھا یہاں، میں تو شادی کی خوشیوں میں شریک ہونے آیا تھا، مگر یہاں مجھے میری ناکردہ گناہوں کی سزا ملنے لگی، مجھے ٹھکرایا گیا، مجھے دھوکے باز کہا گیا، صرف اس لیے کہ میں نے کسی اور کی عزت بچانے کے لیے اپنی عزت خاک میں ملا دی۔ یہاں خوشیوں میں شرکت کرنے کی امید لیے 3 سال بعد آیا، مگر یہاں روز کی بحث تکرار میں ان سب کے لیے تو نہیں آیا تھا، اور اب نوکری بھی ہاتھ سے چلی گئی۔ میرا سے اسے دلاسا دیتی رہی، مگر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زارون برا نہیں تھا، اسے حالات اور اس کے رویے نے سخت بنا دیا تھا۔ زارون کو ان سب کے بیچ پھر سے اپنے ٹکرائے جانے کا خیال آیا اور اسے لگا کہ میرا ہر مسئلے کی ذمہ دار ہے۔ میرا کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے آیا اور اس پر چیختا ہوا اسے گھر سے نکلنے کے لیے کہا۔ باقی گھر والے بھی اپنے کمروں سے نکل آئے اور زارون کو روکتے ہوئے رہے
مگر ضرور نے کسی کی نہیں سنی اور چیختے ہوئے بار بار میرا کو اس سب کے ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ میرا اب رونے لگی تھی، اتنے میں احمد بھی اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے ہی جو منظر دیکھا وہ غم سے نڈال کھڑا دیکھتا رہا۔ میرا نے احمد کو دیکھتے ہی روتے ہوئے کہا، یہ چاہتے تھے نا آپ، دیکھ لیں میری زندگی برباد کر دی آپ نے، خوش ہو جائیں اب۔ آپ کی غلطی کا ابھی تک میں ازالہ کرتی آ رہی ہوں۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے گھر والوں کی رضامندی کے بعد اس شادی کے لیے حامی بھری تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا میں اپنی تباہی کے لیے حامی بھر رہی ہوں۔ میرا بوجھے دل کے ساتھ وہاں سے نکل آئی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر روانہ ہوئی۔ یہاں احمد کا پہلی بار بیوی کو گھر لا کر سب سے ملوانے کی خوشی ادھوری رہ گئی۔ احمد نے بیوی کو واپس لے جانا چاہا مگر والدین نے روک لیا۔ بہو پہلی بار گھر آئی ہے، وہ کیا سوچے گی؟ احمد اور اس کی بیوی کا جس طرح استقبال ہونا چاہیے تھا اس طرح تو نہیں ہو سکا، مگر احمد کی بیوی کو سسرال والوں سے مل کر بہت اچھا لگا۔ اس دن تو گھر پر آسودگی کے گھنے سائے صبح تک منڈلا رہے تھے۔ اگلے دن احمد نے زارون سے ملنے کی کوشش کی۔ زارون نے بہانے سے ٹالے اور دوستوں کے ساتھ کہیں ضروری کام سے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اگلے کئی روز تک احمد زارون سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا مگر وہ بہانے سے نظر انداز کرتا رہا۔ مگر پھر احمد نے ایک دن اسے بات کر ڈالی کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو، مگر میں کیا کرتا، اس نکاح کر کے بعد میں اسے پتا چلتا کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں تو وہ زیادہ بڑا دھوکہ نہ ہوتا، یا نکاح نہ کرنا زیادہ بڑا دھوکہ ہے۔ اور جہاں تک رہی بات میرا کی تمہیں ٹکرائے جانے کی، تو اس وقت میرا کی جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ وہی کرتا جو میرا نے کیا تھا، یہاں تک کہ اگر تم بھی ہوتے تو وہی کرتے، وہی کہتے جو میرا نے کہا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے زاویے سے ان معاملات کو نہیں دیکھ رہے، صرف اپنے زاویے سے دیکھ جا رہے ہو، جس سے تم دونوں کے بیچ پلنے والی غلط فہمیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اتنے دن گزر کر وہ میکے میں بیٹھی ہے، کیا سوچیں گے اس کے میکے والے، میرا اتنے دن سے کیوں وہاں ہے؟ اپنے دماغ کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی سنا کرو، یہ تمہیں غلط مشورہ کبھی نہیں دے گا۔ جاؤ جا کر میرا کو لے کر آؤ، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، اس کی ایک بات کو انا کا مسئلہ بنا کر اپنی اور اس کی زندگی کو خراب مت کرو۔ احمد کمرے سے نکل چکا تھا اور زارون دیر تک احمد کی باتوں پر سوچتا رہا اور اسے احساس ہونے لگا میرا کے ساتھ اسے زیادتی کی تھی۔ کل صبح میرا کو واپس آنے کا ارادہ کر کے وہ لیٹ گیا، مگر کچھ دیر بعد کروٹیں بدلتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کل کیوں، آج ہی اسی وقت کیوں نہیں۔ زارون اٹھ کر کپڑے بدل کر باہر آیا اور گاڑی نکال کر سسرال روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میرا کے گھر والوں کو حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو اچانک سے میرا کو لینے آ گیا۔ سسرالیوں کے تاثرات سے زارون کا اندازہ ہو گیا۔ میرا ان کے جھگڑے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ زارون نے بہانے بنائے کہ وہ دوستوں کے ساتھ یہاں قریبی کسی کام سے آیا تھا تو واپسی پر میرا کو ڈنر پر لے جانے کا ارادہ تھا، مگر مجھے دیر ہو گئی۔ میرا کے والد نے زارون کو کہا، آج یہیں رک جاؤ، کل صبح میرا کو بھی ساتھ لے چلے جانا، مگر زارون نے پھر بھی کبھی آ کر قیام کرنے کا وعدہ کیا اور میرا کو ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ دیر تک دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ زارون نے خاموشی توڑ دی۔ ویسے تعریف کرنے والا اگر زیادہ پیارا ہو کیا اس کی غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے کیا؟ میرا نے زارون کو دیکھے بنا جواب دیا۔ بہت دیر کر دی مہربان، رپلائی کرتے کرتے۔ زارون کو جواب پر ہنسی آ گئی۔ میرا کو اندازہ ہوا کہ وہ گھر نہیں جا رہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ راستہ تو گھر نہیں جاتا، میرا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو میں اغوا کر رہا ہوں، پھر تمہارے گھر والوں سے تو ان توان وصول کروں گا۔ زارون نے مذاق کو ٹھڑکا لگایا۔ کون سے گھر والوں سے، سسرال یا پھر میکے سے؟ میرا نے پوچھا۔ دونوں سے۔ اس بات پر دونوں ہنسے۔ میرا خوش تھی مگر وہ زارون کے اچانک بدل جانے کی عادت سے خوفزدہ تھی۔ زارون نے ایک طرف گاڑی روک لی اور میرا سے دل سے معافی مانگی۔ وہ ایک معمولی سی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھا تھا۔ آج اگر احمد بھائی اسے نہ سمجھاتے تو شاید وہ اس غلط راستے سے کبھی نہیں لوٹ پاتا۔ میرا نے کہا، اس کا دل بالکل صاف ہے، وہ اپنی غلطیوں کی معافی چاہتی ہے، وہ گھر جا کر احمد بھائی سے بھی معافی مانگ لے گی، کیونکہ کچھ دن پہلے اس نے جو کچھ اس سے کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میرا نے پھر سے پوچھا، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو زارون نے پھر سے جواب دیا، تو میں اغوا کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ ہنسی خوشی لوگ ڈرائیو کا مزہ لیتے رہی، ایک دوسرے کی نقلیں اتارتے رہے، خوش گپیاں لگتی رہیں۔ آئس کریم کھاتے ہوئے میرا نے ایک انوکھا مشورہ دیا جس پر زارون کو حیرت ہوئی۔ میرا نے کہا، کیوں نہ ہم پھر سے نکاح کر لیں؟ جس پر زارون نے بتایا، ہم تو پہلے ہی نکاح کر چکے ہیں، لیکن میرا کی منطق ایسی تھی جس پر زارون داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ میرا نے کہا، ہم نکاح ہو چکا لیکن میں چاہتا ہوں ہم ایک دونوں کو قبول کرتے ہوئے ایک دوسرے کی آنکھوں میں خوشی دیکھ سکیں۔ دونوں کے بیچ طے پایا وہ اپنے چند خاص دوستوں کی گواہی میں دوبارہ سے نکاح کریں گے۔ خوشیاں سمیٹتے وہ دونوں جب گھر آئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی چوکیدار نے زارون کو ایک خط دیا کہ احمد نے چوکیدار کو زارون کو دینے کو کہا۔ زارون جب خط لے کر اندر آیا تو باقی گھر والے اداس بیٹھے ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ زارون نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ احمد اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا۔ زارون نے خط پڑھنا شروع کیا جس میں لکھا تھا، میری غلطی کی وجہ سے تم لوگوں نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں، میں میرا کے ساتھ ساتھ تم سب کا مجرم ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سب کی زندگیوں سے نکل کر جا رہا ہوں، امید ہے میری آخری کوشش یہ آپ سب کی مشکلیں کم کر چکی ہوگی، آپ سب ہمیشہ میری دعاؤں میں رہیں گے، مجھے جیسے انسان کی یہی سزا بنتی ہے کہ وہ باقی ساری عمر اپنوں کے پیار کے لیے ترستا رہے، دعا ہے آپ سب کی دلی خواہشیں پوری ہوں۔ میرا اور زارون کے ملنے کے باوجود بھی ایک کمی رہ گئی تھی اور وہ احمد کی کمی تھی جس نے گھر کے ہر فرد کو دکھی کر دیا تھا۔